دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کلاس لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ ٹی جی ٹی کے امتحان میں پاس ہو کر اور آپ کی جوائننگ بھی ہو گئی ہے اور کالج میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، لیکن کہیں کہیں مشکل الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے طالب علموں کو پڑھانا چاہیے یا لکھانا چاہیے، یا جیسے مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم کس طرح سے لکھیں گے۔ کبھی بھی آپ اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمنٹ باکس میں لکھ کر مشکل لفظ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سر کس طرح لکھا جائے گا، تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میرے بہت سے طالب علم جو میری کلاس اٹینڈ کی ہے اور ویڈیو دیکھ کر بھی انہوں نے اس امتحان کو پاس کر کے انٹر کالج میں جوائننگ کر لی ہے، ان سب کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی یہ ویڈیو، یہ کلاس بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ہم صاد، سین اور شے، اس کو ہم سمجھ لیں کہ صاد، سین اور شے سے لکھنے والے الفاظ کون کون سے ہیں۔ اکثر یہ لفظ آتے ہیں اور بڑے مشکل ہوتے ہیں لکھنے میں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اگر ہم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ثالث کیسے لکھا جائے گا، ثالث کیسے لکھا جائے گا، ثالث لکھنے کا یہ صحیح ہے طریقہ، یا ثالث یہ لکھنے کا طریقہ صحیح ہے، یا ثالث اس طرح لکھا جائے گا۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ثالث کس طرح لکھا جائے گا۔ ثالث کے معنی ہیں تیسرا، بچولیا، منصف۔ آپ بچوں سے یہ بھی پوچھیں گی کہ آپ کے نام کے معنی کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک جس استاد نے پڑھایا ہے ہو سکتا ہے ان طالب علموں کو اپنے نام کے معنی نہ معلوم ہو، تو آپ کا پوچھنا بھی فرض ہے، اس سے بچے آپ سے زیادہ تر متاثر ہوں گے۔ تو ثالث کیسے لکھا جائے گا، دیکھیے ثالث اب آپ کے سامنے ہے، کیسے لکھیں گے سوچ کر بتائیے گا کہ ثالث کس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو میں بتاتا ہوں، ثالث ہے شے سے لکھا جائے گا، یہ ثالث بالکل صحیح ہے، ثالث اس طریقے سے لکھیے گا۔ اس کے معنی ہیں تیسرا، بچولیا یا منصف، ٹھیک ہے۔ ثالث میں شے اور الف اور لام اور شے، ثالث۔ ثابت کیسے لکھیں گے ہم، ثابت اس طرح لکھیں گے، ثابت اس طرح لکھیں گے، یا ثابت صاد سے لکھا جائے گا۔ اب تینوں آپ کے سامنے موجود ہیں دوستو، تو ثابت سین سے ہے یا شے سے ہے یا صاد سے ہے لکھا، ان تینوں میں سے ایک صحیح ہے، تو ہمیں کس طرح لکھنا ہوگا، اور بلیک بورڈ پر بھی ہمیں صحیح طریقے سے لکھانا ہے، کیونکہ املا ہماری درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ثابت جو ہے دوستو شے سے آئے گا، ثابت، یہ بالکل صحیح ہے۔ ثابت کے معنی ہیں قائم، برقرار، مستقل اور مضبوط، ثابت کے معنی۔ ثاقب اس طرح بھی لکھا جائے گا، ثاقب اس طرح بھی لکھا جائے گا، اور ثاقب اس طرح بھی لکھا جائے گا۔ تو سین اور شین کا بھی ہمیں فرق کرنا ہے، اور کاف اور قاف کا یہ تلفظ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کاف ہمیں کہاں لکھنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ تو ثاقب آپ صحیح بتائیے کون سا ہے لفظ اس میں، چلیے ثاقب بالکل صحیح، یہ والا صحیح ہے، شے الف زبر سا اور قاف بے زبر ثاقب۔ ثانوی یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یا ثانوی اس طرح لکھا جائے گا، کس طرح لکھا جائے گا ثانوی، یہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہماری املا درست ہونی چاہیے۔ ہماری املا جب درست ہوگی تو ہم طالب علموں کو بھی اس کی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ تو ثانوی ان تینوں میں سے سوچ کر آپ بتائیے کون سا صحیح ہے۔ ثانوی صحیح ہے دوستو، یہ والا۔ ثانوی کے معنی ہیں دوسرا والا، سیکنڈری ثانوی مدرسہ ہوتا ہے، یعنی کہ سیکنڈری مدرسہ۔ ثانیہ
اکثر نام بھی ہے ثانیہ مرزا، بڑا مشہور نام ہے ثانیہ مرزا۔ ثانیہ مرزا کیا سین سے لکھا جائے گا، کیا سواد سے لکھا جائے گا، کیا سے لکھا جائے گا ثانیہ مرزا، کس طرح لکھا جائے گا ثانیہ مرزا؟ اب آپ بہت سی لڑکیوں کے نام ہیں ثانیہ مرزا، تو بتائیے آپ اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ سوچئے اور بتائیے کہ ہمیں کس طرح لکھنا ہے ثانیہ مرزا۔ تو صحیح جواب ہے آپ کا ثانیہ مرزا، یہ والا صحیح ہے، یعنی کہ سے لکھا جائے گا ثانیہ۔ تو ثانیہ کے معنی ہیں سیکنڈ، پل، یعنی منٹ کا 60واں حصہ جو ہوتا ہے وہ ثانیہ کہلایا جاتا ہے۔ ثبوت، ثبوت کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے نہیں، یعنی کہ ثبوت اس طرح لکھا جائے گا یا اس طرح لکھا جائے گا، تو ہے آخر میں یا تے ہے آخر میں، ثبوت کس طرح لکھا جائے گا؟ سوچیے آپ، اگر آپ کو معلوم ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آج آپ لکھ لیجئے گا اور سیکھ لیجئے گا کہ ثبوت کس طرح لکھا جائے گا۔ ثبوت اس طرح لکھا جائے گا سے، بے، وا اور تے۔ ثبوت سے پر بھی پیش ہے اور بے پر بھی پیش ہے، ثبوت یاد رکھیے گا۔ ثروت، ثروت کس طرح لکھیں گے ہم؟ ثروت اس طرح لکھیں گے، سواد سے لکھیں گے، سین سے لکھیں گے، سے لکھیں گے، کس طرح ثروت لکھیں گے؟ بہت ہی سمجھ کے آپ کو بلیک بورڈ پر بچوں کو لکھ کر دکھانا ہے کہ ثروت کس طرح لکھا جائے گا۔ تو صحیح لفظ ہے ثروت، سے ہے، ٹھیک ہے، ثروت جو ہے سے ہے، اور اس کے معنی ہیں مال اور دولت مند۔ ثروت۔ ثریا، بہت سی لڑکیوں کا نام ہوتا ہے ثریا۔ آپ پوچھئے گا اگر آپ کی کلاس میں کوئی ثریا نام کی طالبہ ہیں تو ان کو پوچھئے گا کس طرح نام لکھا جاتا ہے ثریا، سواد سے لکھا جائے گا، سے لکھا جائے گا، سین سے لکھا جائے گا، اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ آپ کو پوچھنا ہے۔ تو اگر وہ بتا دیتے ہیں بالکل اچھی بات ہے، اور نہیں بتاتے تو آپ کو ان کا نام لکھ کر بتانا ہے کہ ثریا اس طرح لکھا جائے گا کہ سے ہے ثریا، اور ثریا کے معنی ہیں جھمکا، 7 سہیلیوں کا جھمکا اور 2 ستارے جو آپس میں رہتے ہیں، اس کے معنی ہیں ثریا کے۔ ثقافت، ثقافت ہم کس طرح لکھیں گے؟ اس طرح لکھیں گے یا اس طرح لکھیں گے یا اس طرح لکھا جائے گا؟ ثقافت، یا کاف سے ثقافت، ثقافت یعنی کہ کاف کو لائیں گے خالی، ثقافت کون سا صحیح ہے؟ ثقافت۔ تو ثقافت جو ہے دوستو اس طرح سے بالکل صحیح ہے، ثقافت یاد رکھیں، ثقافت اس طرح لکھا جائے گا۔ اس کے معنی ہیں عقل مند ہونا یا نیک ہونا، ثقافت کے معنی۔ بہت سے بچوں کے نام ہوتے ہیں ثقافت علی، ثقافت خاں، تو ثقافت کے معنی ہیں عقل مند ہونا یعنی کہ نیک ہونا۔ ثقلین، ثقلین بہت سے لڑکوں کے نام ہوتے ہیں، تو ثقلین کس طرح سے لکھیں گے آپ؟ مشکل الفاظ ہیں دوستو، اس طرح لکھیں گے یا اس طرح لکھیں گے یا ثقلین لکھیں گے، ثقلین لکھیں گے، ثقلین لکھیں گے، کس طرح سے یہ لفظ لکھا جائے گا؟ ثقلین۔ اگر آپ سے آتا ہے تو اس کو ٹک کر لیجئے گا پہلے سے۔ ثقلین یہ بالکل صحیح ہے، ثقلین۔ ثقلین کے معنی کیا ہیں تو آپ بتائیے گا؟ دونوں جہاں، انسان اور جن، ثقلین۔ لفظ ایک ہے ثلث، ثلث کے ہم کس طرح لکھیں گے ثلث کو؟ ٹھیک ہے، ثلث کو کس طرح لکھیں گے؟ سے لکھیں گے، سین سے لکھیں گے یا سواد سے لکھیں گے؟ کس طرح سے لکھیں گے ثلث کو؟ پہلے حرف پہ پیش ہے، پہلے حرف پہ پیش ہے ثلث، یعنی کہ آپ کو پیش کی آواز آ رہی ہے تو ثلث میں دونوں جگہ سے ہے دوستو، ثلث اس پہ آپ کو پیش رہے۔ ثلث، ثلث کے معنی ہیں تیسرا، یعنی کہ 1/3 حصہ، تیسرا ثلث کے معنی۔ ثمر لفظ بڑا مشہور ہے، ثمر ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ سین سے لکھیں گے، سواد سے لکھیں گے،
سے لکھیں گے یا شین سے لکھیں گے؟ کس طرح سے لکھیں گے ہم ثمر کو؟ اس کے معنی ہیں دوستو، ثمر کے معنی ہیں پھل اور میوہ، ثمر کے معنی پھل ہے، لیکن ہم لکھیں گے کیسے؟ بہت سے بچوں کے نام ہوتے ہیں ثمر، پوچھئے گا آپ نے جوائننگ کر لی ہے، اگر آپ کے کلاس میں کوئی بچہ ہے ثمر نام کا تو پوچھئے گا ثمر کس طرح آپ لکھیں گے؟ وہ لکھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ لکھیں گی تو اس کی بات الگ ہوگی، آپ کی باتیں بچوں کے دل میں اتر جائیں گی اور آپ ایک اچھے استاد کی حیثیت سے بچے آپ کو دیکھیں گے۔ تو ثمر جو ہے دوستو یہ ہے، ثمر مانے پھل۔ ثنا جو ہے سین سے لکھا جائے گا، سے لکھا جائے گا، شین سے لکھا جائے گا یا سواد سے لکھا جائے گا؟ کس طرح سے لکھا جائے گا؟ ثنا کے معنی ہیں تعریف اور حمد و نعت، ثنا کے معنی ہیں، تو ثنا دوستو لکھا جائے گا سے۔ اسی طرح آتا ہے ثواب آپ سواد سے لکھیں گے یا شین سے لکھیں گے یا سے لکھیں گے؟ کس طریقے سے لکھیں گے ثواب کس طرح سے لکھا جائے گا؟ ثواب کے معنی ہیں نیک کام کا بدلہ جو دوسری دنیا میں ملے گا، یعنی بھلائی، نیکی، ثواب کا معنی۔ تو ثواب لکھا جائے گا دوستو سے لکھا ہوا ثواب بالکل آپ کا صحیح لفظ ہے۔ دوستو آج میں نے آپ کو مشکل الفاظ لکھوانے کی اور سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، یہ الفاظ آپ کو پسند آئے اور مشکل سے مشکل الفاظ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، اور اگر آپ کو کوئی مشکل لفظ پوچھنا ہے، کسی کے معنی پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کر ضرور بھیجیں، میں ضرور آپ کا جواب دوں گا، اور آپ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مشکل لفظ آ جائے اردو میں برابر پوچھئے گا۔ آپ کو کالج مل گیا ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔